دونوں ہاتھ ریلنگ پہ جمائے وہ جھک کر ٹیریس سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کالونی میں خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سو اترنے لگی تھی، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، اونچے خوبصورت بنگلے قطار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک نامحسوس سا بوجھل پن تھا، غیر دلچسپ، پھیکا اور بے رنگ سا منظر۔ اس کی نگاہیں مایوس سی پلٹ آئیں۔ بے حد بوریت بھری جگہ تھی۔ اگر اسے پہلے علم ہوتا تو کبھی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے نہ آتی۔ پچھتاوے سے بھرے تعصب نے اس نے سر جھٹکا، پھر گردن موڑی۔ نگین شیڈ تلے کرسی پہ بیٹھی ناول میں گم تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو اتنی دیر سے؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک تو جگہ بور ترین تھی، اوپر سے نگین کی شخصیت۔ صفحے سے نگاہیں اٹھائے بنا مبہم سا استفسار۔ میں نے پوچھا کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چیخی۔ سرنیلا چائے بنانے گئی ہے، کمیل آیا ہوا ہے۔ شرمیلی مسکان لبوں پہ سجائے نگین نے تجسس بھری بے چینی سے صفحہ پلٹا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ اماں نے کہا تھا چھٹیاں اچھی گزریں گی، خالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد چلی جاؤ، اور اس نے فوراً خوشی خوشی حامی بھر لی۔ خالہ لوگوں سے ملے بھی تو 5-6 برس ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو آنا جانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ اب اسی سال اسلام آباد واپس آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پہ بے حد خوش تھی، فون کا ہی صحیح مگر رابطہ تو تھا۔ اور یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے نگین کو کہہ ڈالا، میرا گمان ہے تم آج بھی 6 سال پہلے والی نگین ہوگی، اینک والی، تیل لگائے، ٹی وی، اخبار یا کتاب میں گھسی ہوئی۔ تمہارا گمان غلط بھی تو ہو سکتا ہے ہانی، میں بہت بدل گئی ہوں۔ نگین نے اپنے ازلی سا انداز میں اسے یقین دلایا تھا، مگر جب ہانی نے یہاں آ کر اسے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے گمان واقعی سچ نکلتے ہیں۔ 6 سال بعد بھی نگین ویسی ہی تھی، آنکھوں پہ بے حد موٹے حدسے والا چشمہ، تیل میں گندھی چوٹی اور چہرے پہ چھایا خوف پن۔ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت چلتی تھی، اپنا نہیں، ٹی وی چینلز کا ٹائم ٹیبل۔ مارننگ شو شروع ہونے سے 1 منٹ قبل وہ جاگتی، پھر اس کے بعد چشمہ اٹھایا اور بھاگ کر ٹی وی چلایا، پھر پہلا وقفہ آنے تک وہ بنا پلک جھپکائے اسکرین پہ نگاہیں گاڑے بیٹھی ہوتی۔ وقفے میں منہ دھونے اٹھتی، ٹی وی کی دل دادا ڈراموں کے نشر مقرر بھی دیکھتی تھی۔ جو وقت ڈراموں سے بچتا ان میں ناولز لے کر بیٹھ جاتی، کرسی پہ ٹانگیں چڑھائے، تیل میں گندھی چوٹی کندھے پہ ڈالے، وہی تاریخی چشمہ پہنے کتاب میں گھس کر پڑھتی۔ نگین اسے بھی بہت بور کر رہی تھی۔ کہاں یہ ہونک لڑکی اور کہاں وہ لاہور کی پرنسس، خوبصورت، پر اعتماد اور پرجوش، ٹپ ٹاپ سے رہنے والی، جس کے سلکی لمبے بال شانوں پر لہرا رہے ہوتے، فیشن اور سٹائل جس پہ ختم تھے، جو ہر دم ہر چیز میں شغل تلاشتی تھی، اور جواب ادھر ادھر بیزار بور قسم کے اسلام آبادیوں میں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ لاہور میں ہی رہتی، جہاں ہر دم رونق اور شغل تو تھا ہی۔ ہائے اللہ، کیا ہوا؟ نگین کی کراہ پہ وہ گھبرا کر پلٹی۔ شاہ نیل نے زرنیلا کے اوپر چائے گرا دی۔ وہ پریشانی سے سینے پہ ہاتھ رکھے پڑھتی جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ نگین۔ وہ پیر پٹک کر دوبارہ ریلنگ کے پاس چلی آئی۔ کالونی ویسی ہی ویران پڑی تھی۔ اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی، جب اس نے سامنے والوں کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیکھی۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ہانی نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پہ لگائے، دوسرے سے لاک میں چابی گھماتا، جو بھی تھا بہت ہینڈسم تھا۔ نیلی جینس پہ سیاہ شرٹ، لمبا قد اور صاف رنگت۔ وہ اب گیٹ بند کرنے واپس پیچھے کو جا رہا تھا۔ فون بدستور کان سے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے ایک گورا نکلا تھا، بلیک وائٹ۔ ہانی کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال ابھرا۔ گیٹ بند کر کے اب وہ اندر جا رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ اف، کتنا ہینڈسم تھا، لیکن ملک دشمن۔ نگین، نگین! وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ واپس جانے کے سارے پروگرام بھول گئے تھے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ جو C5 میں رہتا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ نگین کا چہرہ ہنوز کتاب پہ جھکا تھا۔ اچھا، کون ہے؟ وہ خوشی بھرے تجسس سے اس کے قریب ہوئی۔ کیسا ہے؟ نگین نے لمحے بھر کو ناول سے سر اٹھایا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی۔ بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد، مضبوط جسامت اور یہ لمبی سی دم۔ دم؟ وہ آنکھیں موندے جو کسی حسین تصور میں کھوئی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کی دم بھی ہے؟ ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی۔ کتا؟ کون سا کتا؟ وہ جو سامنے والوں کا ہے۔ ابے میں کتے کی نہیں، اس کے مالک کی بات کر رہی ہوں۔
اوہ اچھا وہ، نگین جواب دیتے ہوئے پھر سے پڑھنے لگی۔ وہ کوئی نیا کرایہ دار ہے، ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی شفٹ ہوا ہے۔ وہ سفید جرمن شیلفرڈ اسی کا ہے نا؟ سنا ہے انگلینڈ سے آیا ہے، کتا بھی ساتھ ہی لایا ہے۔ چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ نگین نے پہلی دفعہ ناول سے چہرہ اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ یہ تم بتاؤ، تمہارے ناول کی ہیروئن ہیرو سے کیسے ملی تھی؟ وہ زرنیلا کمیل کے گھر بریانی دینے گئی تھی تو بس ہم اس کے گھر بریانی دے کر آتے ہیں۔ چلو، مگر جب زرنیلا گئی تو آگے سے بھاڑ میں گئی تمہاری زرنیلا۔ اس نے غصے سے ناول کھینچا اور بنا دیکھے پیچھے پھینکا۔ سیڑھیوں سے چھوٹوں کپڑوں کی گٹریاں اٹھائے آ رہا تھا۔ ناول اس کے سر پہ لگا۔ وہ ایک چیخ کی ساتھ گٹریوں سمیت پیچھے گرا۔ تمہارا ناول تو چیختا بھی ہے؟ ہانی حیرت سے مڑی۔ سامنے کوئی نہیں تھا مگر نگین دیکھ چکی تھی۔ میرا ناول؟ وہ سیڑھیوں کی جانب دوڑی۔ رکو تو، وہ پیچھے لپکی۔ سیڑھیوں پہ تینوں گٹریاں نیچے پڑی تھیں۔ نگین ان کے درمیان ہاتھ مار رہی تھی۔ مر گیا یا بچ گیا؟ بچ گیا۔ اس نے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینچ نکالی۔ او ماروتا اے باجی، چھوٹو کہیں اندر کر رہا تھا۔ 12 سالہ کام کرنے والا لڑکا اس کی ڈرامے بازیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ سو نگین نے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ زندہ ہے یہ، اور ہانی اسے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لے آئی۔ لاؤنج کے اس طرف کچن تھا۔ کھلے دروازے سے خالہ چولہے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ؟ وہ بہت خوشگوار موڈ میں انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہیں؟ کریلے۔ کریلے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر فریج پہ نظر پڑی تو ذرا امید بنتی۔ خالہ، کل کون سا سالن رکھا ہوگا؟ ٹینڈے بینگن۔ وہ مصروف سی ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اب بھلا ٹینڈوں میں بینگن ڈال کر کون کھاتا ہے سوائے خالہ کے؟ ٹینڈے رکھے تھے تو آج کریلے نہ بناتی، ہم وہی کھا لیتے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج کا جائزہ لینے لگی، مگر خالہ کے کان بہت تیز تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں روز چولہا جلے وہی گھر بستا ہے۔ سوئی گیس کے محکمے میں تو نہیں تھے آپ کے سسر؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں امی، آپ یہ بتائیں کوئی سویٹ ڈش رکھی ہے؟ نگین کی پہلی سمجھداری کی بات پہ ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ذرا شرما سی گئی۔ وہ زرنیلا بریانی کے ساتھ کھیر بھی لے گئی تھی نا، سرگوشی میں بتایا۔ ادھر خالہ شروع ہو چکی تھی۔ سویٹ ڈش کہاں سے آتی؟ صبح سے چینی ختم ہے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں چینی نہ ہو وہ گھر، اور وہ نگین کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لائی۔ چینی ختم ہے نا، بس ہم اس سے چینی مانگنے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہم کوئی مانگنے والیاں ہیں؟ اوہو، چینی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے زبردستی لاؤنج تک اپنے ساتھ لائی۔ پھر پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک کونے میں صوفے کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک چوڑی سی انسائکلوپیڈیا یا ٹائپ کی کتاب کھڑی تھی۔ 2 ہاتھوں نے اسے تھام رکھا تھا۔ تھامنے والے کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا تھا۔ سنیں، اگر خالہ ہمارا پوچھیں تو کہنا کہ ہانی اور نگین کتے والے سے سوری سامنے والوں سے چینی مانگنے گئی ہیں۔ اس نے کھلی کتاب کو آواز لگائی۔ کتاب ذرا نیچے ہوئی اور پیچھے چھپا چہرہ اوپر نکلا۔ 13 سالہ سنی، جس کی ہیری پوٹر والی اینک ناک پہ پھسل رہی تھی۔ چینی؟ اس نے انگلی سے ناک پہ گرتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ چینی گنے کے رس سے بنتی ہے اور اس کی کمی سے دماغ کے سیل مرنے لگتے ہیں؟ اوہو، وہ تنگ کر واپس پلٹی۔ ایک سے ایک نمونہ پڑا تھا خالہ کے گھر۔ لاہور سے ادھر آ رہی تھی تو سہیلیاں کہہ رہی تھی کہ خالہ کے کسی ہینڈسم بیٹے سے منگنی کروا کر آنا۔ اب ان کو کیا بتاؤں کہ خالہ کے بچے 2 ہی اچھے، اور اتنے اچھے کہ اپنے کسی کام کے نہیں رہے۔ خالو بھی خالہ کے سسر کی طرح مرحوم ہو چکے تھے اور پیچھے عجب تکون چھوڑ گئے تھے۔ اس نے کتے والے کی بیل بجائی، پھر ایک ہاتھ سے کھلے بال سنوارے، دوسرے ہاتھ نے ابھی تک نگین کا ہاتھ دبوچا ہوا تھا، جو بے حد ڈری سہمی گھبرائی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو ہانی؟ اگر اس نے ہمیں ڈانٹ دیا تو ہم فوراً سے کرفوت ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ڈوب مرو نگین، بندہ ہی ہے، کتا تو نہیں ہے کہ کھا جائے گا۔ اور اسی پل کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ شش رومیو، بی کوائٹ۔ کوئی برآمدے کے دروازے سے نکلتے ہوئے کتے کو نرمی سے ڈانٹ رہا تھا۔ بھونکنے کی آواز فوراً رک گئی۔ واہ، کتا تو بڑا رومانٹک رکھا ہے جناب نے رومیو، اس نے بے ساختہ سراہا۔ قدموں کی آواز قریب آئی اور گیٹ کا ہک ہٹا، پھر دروازہ اندر کو کھلا۔ فرمائیے۔ وہ اکھڑے اکھڑے تیور لیے سامنے ہوا۔ نگین اس کی کونی پکڑے بالکل اس کے پیچھے جا چھپی۔ السلام علیکم، ہم سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔
پھر وہ دراصل آپ شاید نئے آئے ہیں آپ. ہانی نے رک کر سوالیہ آئی برو اٹھایا. میں فرحاد ہوں. اور میں شیریں. بے ساختہ لبوں سے پھسلا. جی؟ وہ شیرہ بنانا ہے، چینی چاہیے تھی. بہڑ بڑھا کر سنبھلی. شیرہ چینی سے بنتا ہے یا گڑ سے؟ نگین نے پیچھے سے سرگوشی کی. اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے زور سے اپنا جوتا نگین کے پاؤں پہ رکھا. جواباً وہ دبی دبی سی سسکی. سوری میرے پاس چینی نہیں ہے، خشک لہجے میں کہتا گیٹ بند کرنے لگا. مگر کیوں؟ لگتا تو آپ خاصے ویل آف ہیں. محترمہ میں میٹھا نہیں کھاتا. تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ کینڈرل. وہ دانت پیس کر بولا. سامنے کونے پہ اسٹور ہے، وہاں سے چینی مل جائے گی، اور ساتھ میں اخلاقیات کی کوئی کتاب بھی. اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا. پھر زور سے کنڈی چڑھائی. کتا پھر سے بھونکنے لگا. واہ، خود فرحاد ہیں، کتا رومیو ہے، مگر رومانس چھو کر نہیں گزرا. جہنم میں جائے میری طرف سے. وہ خفت چھپانے کو زور زور سے بڑبڑائی. واپس پلٹی. میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی ہانی، مگر تم نے نہیں سنا. کیا؟ نگین کی شرمندہ آواز پہ وہ چونکی. یہی کہ جب زردیلا بریانی لے کر گئی تھی تو کمیل نے بھی یہی کیا تھا. نگین نے بے بسی سے سر جھکا دیا. وہ پیر پٹک کر آگے بڑھی. اس نے الماری کا پٹ کھولا. سامنے ہی ایک استری شدہ نیا ریڈی میڈ جوڑا لٹکا ہوا تھا. جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا. ہانی نے حیرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا جو چہرے کے سامنے کتاب لیے آرام دہ کرسی پہ جھول رہی تھی. اس وقت اس نے سستی سی لون کا پینڈو سا جوڑا زیبتن کر رکھا تھا. یہ جوڑا کس کا ہے؟ میرا. بنا سر اٹھائے جواب ملا. کون لایا تھا؟ اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے. امی. تو پہنتی کیوں نہیں ہو؟ خالہ رشیدہ نے بتایا کہ اس پہ سایہ ہے. کیا؟ اس نے گھبرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے. پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی. یہ خالہ رشیدہ کون ہے؟ پتہ نہیں. کتاب پہ سر جھکائے نگین نے شانے اچکائے. تو تمہیں کہاں ملی؟ خواب میں. میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پر سایہ ہے، سو میں ان کو نہ پہنا کروں، اس لیے میں نہیں پہنتی. بالکل بدھو ہو تم. وہ جارحانہ انداز میں الماری کی طرف بڑھی، پھر رک گئی. کیا پتہ واقعی ان پر سایہ ہو، ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا نگین کے خواب میں آنے کا. وہ آہستہ سے الماری سے پرے کھسک گئی. سنو نگین. چند لمحوں بعد اس نے اسے پکارا. تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں. پھر اب کیا بہانہ کریں گے؟ تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا کیا تھا؟ زرنیلا. نگین نے برا مان کر اسے دیکھا. جو بھی ہے، ابھی تو مجھے بس اس فرحاد کا نام یاد ہے. بہت چت بیٹھ پر گئی تھی. بڑا شاندار بندہ ہے، اس کے ساتھ ہی چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی. سنو. وہ پرجوش سی ہو کر اٹھی. نہیں، اس کے ساتھ سیٹ نہ کرا دوں؟ توبہ کرو ہانی، کیسی باتیں کرتی ہو. وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے، اور تم. اس نے سرخ پڑتے چہرے کے آگے کتاب کر لی. اکیلا؟ ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا. وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ لپک کر کھڑکی کی طرف آئی. پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیرس دکھائی دے رہا تھا. اس کو اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آنے لگے. ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پورشن کیوں نہیں لیا اس نے؟ وہ آنکھیں سکیرے اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی. مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین کی ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر کے کیوں رہتا ہے؟ اس دن بھی ہمیں چینی نہیں دی کہ کہیں ہم اس کے گھر کے اندر نہ آ جائیں. کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. تم سن رہی ہو یا نہیں؟ ہاں ہاں. نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا. تم کہہ رہی ہو کہ اس کی چینی میں گڑبڑ ہے؟ نہیں، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے. اچھا چلو، آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں خالہ نے جو کھیر بنائی ہے اسے دے کر آتے ہیں. مگر اماں نے تو اس کے لیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا، اور اسے کیا پتا کس لیے بنائی ہے. بس چلو. وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی. سنگھار میں اس کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا، کھنکتے ہوئے گلابی رنگت کی، کھلتے ہوئے گلابی رنگت کی چوڑی دار آستینوں والا لمبا فراک اور پاجامہ پہنے، سلکی بال، آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی. اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی. یہ کدھر گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو وہ عین ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی. وہ بنا پلکے جھپکائے اسکرین کو دیکھ رہی تھی. ہانی نے گھڑی دیکھی. 8 بج گئے تھے. اب نگین سے کچھ کہنا بیکار تھا. کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا. اسے یکدم خیال آیا. سنی تم کتنے اچھے ہو. وہ خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی. سنی نے سر اونچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی. سنی مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی نا؟ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. اس نے بغور ہانی کے بے تکلف سے مسکراہٹ کو دیکھا.
عموماً وہ ہر وقت جلی بھنی رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں۔ اسے مزید بے تکلفی بڑھانا چاہیے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہر سیکنڈ پورے کرۂ ارض پر جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا اسے فرحاد کے گھر اپنے ساتھ لے جائے گی، مگر اس گھر میں کوئی نارمل نہیں تھا۔ خالہ پوچھیں تو بتا دینا میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ سنی نے شانے اچکایا اور پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی، فریج سے کھیر نکالی، پھر ٹرے میں چھوٹے ڈونگے میں ڈال کے سیٹ کی، اوپر پلیٹ رکھی، جالی دار کپڑے سے ڈھکا، ایک نظر خود کے سلیب کی چمکتے ماربل میں دیکھا اور اوکے کیا اور باہر چلی آئی۔ بجلی گئی ہوئی تھی، گیٹ کھلا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی، سو گیٹ کیسے بجاتی؟ یا پھر تجسس سے فطرت غالب آ گئی؟ وہ بنا دستک دیے اندر گھس گئی۔ کتا ٹانگیں پسارے سو رہا تھا، اس نے شکر ادا کیا۔ برآمدے میں کھلنے والا کھڑکی کا دروازہ نیموا تھا۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ایک جانبدار سا کہکا، وہ فرحاد ہی تھا۔ ہانی ذرا سی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجھ پہ بھروسہ رکھے، میں نے کہا نا میں بلاسٹ چاند رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے، عید والے دن لوگوں کے گھر صرف ماتم بچھی ہوگی تو کتنا مزہ آئے گا۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جی، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں پاکستان میں ہی رہوں گا، جیسے ہی کام ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ آواز خاموش ہو گئی، شاید اس کے فون بند کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر کو بھاگی، گیٹ کھلا ہی رہ گیا، بند کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ بس ایک خیال حواسوں میں چھا گیا، دہشت گرد؟ یقین ہو گیا وہ دہشت گرد تھا۔ تبھی وہ کہے کہ وہ اکیلا کیوں رہ رہا ہے؟ نہ اس نے اس کے آفس وغیرہ جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی کو اس کے پاس آتے دیکھا۔ آخر بات وہی نکلی، اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں اس کے گمان سچ نکلے تھے؟ اس نے ٹرے سلیب پہ پٹکی اور حواس باختہ سی لاؤنج میں آئی۔ نگین اس طرح ہتھیلیوں پہ چہرے ٹکائے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ نگین، وہ دہشت گرد ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ پاکستان میں دھماکہ کرنے آیا ہے، اس نے چاند رات پہ بلاسٹ کرنا ہے۔ نگین نے حیرت سے گردن اس کی جانب موڑی۔ کون؟ وہی C5 والا، وہ کتا؟ اس منہ کھل گیا۔ کتا نہیں، اس کا مالک۔ کیا کہہ رہی ہو ہانی؟ نگین کی آنکھیں پھیل گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، میں نے اپنے گنہگار کانوں سے خود سنا ہے، وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے۔ فون پر اس نے اپنے باس سے پلاننگ ڈسکس کر رہا تھا۔ بس اب جلدی سے پولیس کو فون ملاؤ۔ اس نے تپائی پہ دھرا فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا۔ مگر ہانی، پولیس نے اگر تم سے ثبوت مانگا تو؟ وہ جو زور شور سے نمبر ڈائل کر رہی تھی ڈھیلی پڑ گئی۔ واقعی ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن ہمیں اطلاع تو کرنا چاہیے۔ مگر کس بنیاد پر؟ اگر وہ واقعی ٹیررسٹ ہے تو اس کے سورسز پولیس میں بھی ہوں گے اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آ جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ ثبوت کیسے اکٹھے کریں؟ اس نے فون پرے کر دیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، ایک تو دہشت گردوں والا کوئی بھی ڈرامہ آج کل نہیں آ رہا۔ نگین نے مایوسی سے گردن جھکائی، پھر جھٹکے سے اٹھی۔ ڈرامہ؟ اوہ میرا ڈرامہ، میں تو بھول ہی گئی۔ اس نے تڑپ کر ٹی وی کو دیکھا، مگر اب اسکرین پر اشتہارات چل رہے تھے۔ اسے چھوڑو، یہ سوچو کہ اب کرنا کیا ہے۔ کیا کریں؟ دونوں نے چند لمحے اس کو ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے سر ہاتھوں میں گرا دیے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی، پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے سر اٹھایا۔ سنی! دونوں ایک ساتھ چیخیں۔ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھے سنی نے فوراً کتاب اور منہ کے آگے کر لی۔ سنی! آگے پیچھے جسک لگا کر دونوں اس کی اطراف میں بیٹھی۔ وہ کارپیٹ میں صوفے کے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کتاب ہنوز چہرے کے سامنے تھی۔ ان کے پکارنے پر کتاب اٹھائی۔ جی؟ تم کتنے اچھے ہو سنی، کام بتائیں۔ تم اگر تمہارے پاس کیس مجرم کو گرفتار کروانے کے لیے ہو، ثبوت نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اس نے پھر کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سنی، اچھے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو، اگر مجرم کسی کی جان کے در پہ ہو تو بھی کچھ نہیں کرو گے؟ سنی نے کتاب بند کی، میز پر رکھی، پھر انگلی ٹھوڑی پہ رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، تب میں اسے گرفتار کرواؤں گا، مگر کیسے؟ یاد رکھو کہ تمہارے پاس اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ میں اس کی جاسوسی کر کے ثبوت اکٹھے کروں گا۔ ہانی اور نگین نے ایک لمحے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سنی کو۔ اور یہ جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی؟ اس نے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جاسوس اعصاب کا کھیل ہے؟ یہ صرف مضبوط اعصاب سے ہی کھیلا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے فارغ اسماعیل ساگر کی کتب ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی کتاب پڑھ کر جاسوس نہیں بن سکتا سنی، ہمیں ایک ٹیچر چاہیے۔ سنی نے مسکرا کر اینک پیچھے کی۔ مجھ سے اچھا ٹیچر آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ اب وہ کتابوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ جاسوسی کا پہلا سٹیپ، ٹارگٹ کی روٹین کا جائزہ۔
سنی کاؤچ پہ بیٹھا پاؤں میز پہ رکھ کے کتاب سے پڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑکی کے سامنے جڑی بیٹھی تھی۔ سنی نے کہیں سے ایک دوربین نکال کر ان کو دے دی تھی اور اب اسے آنکھوں سے لگائے ہانی ٹارگٹ کی حرکت بنا رہی تھی، جو کہ ساتھ بیٹھی نگین تیزی سے نوٹ بک پہ لکھے جا رہی تھی۔ لکھو۔ صبح 7 بجے وہ کتے کو لے کر واک پر نکلا، 8 بجے واپس آیا، پھر اس نے لان میں بیٹھ کر چائے پی۔ اس کا کتا بھی چائے پیتا ہے؟ نگین نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ جواباً ہانی نے زور سے اسے کوہنی ماری۔ لکھو۔ ٹارگٹ نے چائے پی، اب وہ اخبار پڑھ رہا ہے۔ نگین تیزی سے لکھ رہی تھی۔ اب وہ کسی کو فون ملا رہا ہے۔ ایک تو اس دوربین میں سے دور آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی لکھوں؟ نگین نے رک کر پوچھا۔ ہانی نے اسے مارنے کے لیے کوشچن اٹھایا تو وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے نیچے ہوئی۔ پہلے 3 دنوں میں انہوں نے اس کی روٹین اچھی طرح سمجھ لی۔ وہ صبح واک کے لیے گھر سے نکلتا، پھر رات کو 7-8 بجے کے قریب، پھر رمضان شروع ہو گئے، مگر اس کی روٹین برقرار رہی۔ اب بھی وہ 8 بجے خوب تیار ہو کر گاڑی پہ نکل جاتا، پھر رات 11 کے قریب ٹیرس پہ موبائل کان سے لگائے ہنس ہنس کر باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ 11:30 بجے تک وہ سونے چلا جاتا اور وہ دوربین رکھ دیتی۔ جاسوسی کا دوسرا سٹیپ ٹارگٹ کے جاننے والوں میں سے اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا ہے۔ سنی کے پڑھائے گئے اسباق ان کے ذہنوں میں مسلسل گھوم رہے تھے۔ وہ جمعیاں روکتی بے زار سی کالونی کے سرے پہ بینچ پہ بیٹھی تھی۔ نگین قلم اور نوٹ بک تھامے مستعدی سے کھڑی تھی۔ کب آئے گا اس کا اخبار والا؟ ہانی نے کوفت سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اسے گھڑی باندھنے کی قطعاً عادت نہیں تھی، مگر جیمز ہانٹ کو فلموں میں اور پوٹر اور ہومز کو کتابوں میں گھڑی پہننے ہمیشہ دیکھا تھا، اور فی الحال وہ خود کو ان سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ اخبار والا آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہانی؟ بدھو یاد نہیں سنی نے کیا کہا تھا؟ پہلے اس سے ٹارگٹ کے متعلق پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ وہ آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے نگین کا ہاتھ دبایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخبار والا سائیکل دوڑاتا سامنے سے آ رہا تھا۔ فرحاد کے گھر کے باہر اس نے سائیکل روکی۔ رول کیا ہوا؟ اخبار اندر اچھالا اور پھر اسی مگن انداز میں سائیکل آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں چل کر اس کے سامنے آ گئیں۔ اخبار والے نے سائیکل آہستہ کر دی۔ بات سننا بھائی۔ جی؟ اس نے سائیکل ان کے قریب روکی۔ السلام علیکم۔ ہانی نے تمیز سے سلام کیا۔ تبھی نگین نے کوہنی ماری۔ اس نے پلٹ کر نگین کو دیکھا۔ کیا ہے؟ تعریف کرو نا اس کی۔ پرجوش سی سرگوشی کی۔ اب اس سکوٹا جن کی میں کیا تعریف کروں؟ اس نے نگین کو گھورا، پھر چہرہ اخبار والی جانب کو موڑا۔ بھائی آپ کے پاس ڈیلی ٹائمز ہوگا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک آخری تھا، وہ ابھی اسی فائل میں پھینکا ہے۔ آپ کے پاس اور نہیں ہوگا؟ ہانی۔ نگین نے پریشانی سے الجھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر اس نے اسے شش کہہ کر روکا۔ نہیں اور نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے اخبار والے نے اخباروں کے بنڈل میں ہاتھ مارا۔ اوہو، مجھے تو بہت ضروری چاہیے تھا۔ میرا BA کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے کل۔ آپ مجھے C5 والے سے اخبار صرف 2 منٹ کے لیے لا دیں گے؟ نگین ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بی بی پلیز بھائی لا دیں۔ دیکھیں میں اتنی دیر سے آپ کو کہنے کھڑی رہی ادھر۔ اب نگین سے ضبط نہ ہو سکا۔ نہیں ہانی، تم یہ کہنے کو نہیں آئی تھی۔ تم بھول گئی ہو، تمہارا BA تو پچھلے سال ہی کلیئر ہو گیا تھا۔ ہم تو یہاں اس لیے کھڑی تھے کیونکہ ہم نے اخبار والے سے اس بندے کے متعلق انفارمیشن لینا تھی۔ اس نے بوکھلا کر نگین کے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر اخبار والا مشکوک نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کس کی جاسوسی کر رہی ہو آپ بی بی؟ جاسوسی؟ نگین کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ کچھ نہیں، تم مت جاؤ۔ اور وہ کہنے کے ساتھ ہی نگین کا ہاتھ کھینچتی واپس لے آئی۔ نگاہیں جمائے ہاتھ میں ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا، اب یہ نہ جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہانی نے چلا کر پوچھا تھا۔ جواباً نگین نے فوراً نوٹ بک کے صفحے پیچھے پلٹے۔ ہاں سنو، سنی نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہوں اور جو ٹارگٹ کو بھی جانتے ہوں، مگر ٹارگٹ ان کو نہ جانتا ہو۔ دیکھتے ہیں۔ ہانی نے گہری سانس لیے ہوئے بیل پر ہاتھ رکھا۔ یہ C4 تھا، فرحاد کے ہمسایوں کا گھر۔ چند ہی لمحے بعد گیٹ کھلا۔ ایک خاتون نے سر نکالا، سر سے پیر تک ان کو دیکھا، ناک چڑھائی۔ کیا ہے؟ انداز روکھا تھا۔ ہم سامنے والے گھر سے آئے ہیں، کچھ کام تھا ہمیں آپ سے۔ ہانی نے مسکرا کر خوش دلی سے تعارف کروایا۔ بولو۔ وہ آنٹی، بات یہ ہے کہ ویسے ادب میں آنٹی کہہ رہی ہوں، ورنہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی ینگ ہیں۔ واقعی ہانی، آنٹی تو نہ کہو، چھوٹی نانی جتنی تو ہوں گی۔ نگین نے آہستہ سے کہا، مگر آنٹی کے تاثرات بگڑے۔ جی بالکل، ہماری چھوٹی نانی 20 ایئرس کی ہیں، نانا ابا کی دوسری وائف ہے نا، سو اس لیے چھوٹی نانی کہتے ہیں۔ اس نے نگین کو گھور کر مسکراتے ہوئے بات سنبھالی۔ آنٹی کے تاثرات ذرا نرم پڑے۔ ذرا تفاخر سے انہوں نے شانے اچکائے۔ ظاہر ہے اصلی عمر ظاہر ہی ہو جاتی ہے۔ خیر بتاؤ کیا کام تھا؟
وہ آنٹی بلکہ باجی کہنا مناسب ہوگا، اب کہ وہ سنی کی نصیحتوں پہ پوری طرح عمل کر رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ ہر طرف لان کی سیل لگی ہوئی ہے اور رمضان بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب میری کزن ذرا پھوڑ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں، مگر اتنے دن سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آگے کپڑوں کے کلرز اور پرنٹس اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ نگین کا منہ آدھا کھل گیا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں باجی کہ میرا اور میری کزن کا جوڑا کتنا عام اور پھیکا سا ہے، دوسری طرف آپ کا یہ جوڑا 3000 سے کم کا نہیں لگ رہا۔ نگین کے ماتھے پر تیوریاں پڑ رہی تھیں مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو باجی میں یہ کہنے آئی تھی کہ اگر آپ ڈریس سلیکشن کے لیے میری مدد کریں اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں تو۔ کون سی شاپنگ؟ کہاں کی شاپنگ؟ نگین کمر پہ ہاتھ رکھے چلائی تھی۔ تم نے مجھے تو کہا تھا C4 کی بڈھی گھوڑ لال لگام کی جھوٹی تعریفیں کریں گے تو خوش ہو کے وہ ساتھ کے والے کے بارے میں ساری معلومات ہمیں دے دے گی، مگر تم اکیلے شاپنگ بھی پلان کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ نگین! اس نے بوکھلا کر آنٹی کو دیکھا جو اب قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شاپنگ کا تمہیں بتایا تو، مگر بات سنبھلنے سے قبل ہی آنٹی نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ تم واقعی میرے بغیر شاپنگ پہ چلی جاتی کیونکہ میں پھوڑ ہوں؟ اور روحان سی ہو رہی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو، آج میرے ہاتھوں نہیں بچو گی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور نگین ڈر کر گھر کی طرف بھاگی۔ جاسوسی کا چوتھا سٹیپ، ٹارگٹ کے بارے میں ڈاکیومنٹ انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ افطاری کے بعد وہ تینوں نگین کے کمرے میں موجود تھے۔ سنی ہاتھ میں چپس کا کھلا پیکٹ پکڑے چپس نکال کر کھا رہا تھا، گود میں بڑی سی کتاب کھلی رکھی تھی۔ نگین ساتھ بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے چشمہ صاف کر رہی تھی۔ سنی کی بات میں مایوسی سے اس نے دوربین رکھی۔ ڈاکیومنٹ انفارمیشن کہاں سے اکٹھی کریں؟ میرے باپ دادا کبھی نادرا سے تعلق نہیں رہا تو یہ ان کا کیوں کسی نادرا ادارے سے تعلق ہوتا؟ تم تو چپ ہی رہو۔ وہ صبح سے اس پہ جلی بھنی بیٹھی تھی۔ ہر دفعہ نگین کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی۔ میں تو بتانے لگی تھی کہ عظمیٰ نے مکہ مار ڈاکو کے بارے میں کیسے انفارمیشن اکٹھی کر لی تھی، مگر ٹھیک ہے نہیں بولتی۔ کون عظمیٰ اور کیا کیا اس نے؟ وہ الرٹ ہوئی۔ دھواں ڈرامے والی عظمیٰ۔ جب اظہر نے اس کی مسکار کی بیوی کو فون کرنے کو کہا تو پھر انہوں نے بآسانی مسکار کو ٹریس کر لیا تھا۔ ارے ہاں یاد آ گیا، فون لاؤ، مگر نمبر آ جائے گا۔ ارے میری سم سے کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جھٹ اپنا موبائل تکیے سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ ریکارڈ بھی کرو نا۔ کرتی ہوں۔ اس نے ریکارڈنگ آن کر کے فون کال سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ نگین اور سنی آگے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو، چھٹی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم، میں سرف بنانے والی کمپنی سے بات کر رہی ہوں۔ ہم اپنے پروڈکٹ کے بارے میں عوام کا فیڈ بیک جاننا چاہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے آپ نے ہمارے سرف کو کیسا پایا؟ میں دھوبی نہیں ہوں، کپڑے لانڈری سے دھلواتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ تو آپ ہمیں اپنی لانڈری کا نام ہی بتا دیں۔ دوسری طرف سے کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ پتہ نہیں کس شیریں کا فرہاد ہے یہ۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ خیر، اس کی آواز ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سنی کے پیکٹ سے چپس نکالتی نگین نے غائب دماغی سے دہرایا۔ بھائی عظمیٰ نے آگے کیا کیا تھا؟ وہ اظہر نے ریکارڈنگ ایس ایچ او کو سنوائی تھی اور ایس ایچ او مسکار کی بیوی کی آواز پہچان گیا تھا، مگر ہماری کہانی میں اظہر ہے نہ ایس ایچ او۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کاش تم کبھی سوچنے بھی لگو نگین۔ اس نے بیزاری سے فون واپس پھینکا۔ اتنا وقت برباد کر لیا اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ ویسے اس کے مالک مکان کے پاس اس کے ڈاکیومنٹس تو ہوں گے۔ چند لمحوں بعد وہ سوچ کر بولی، لیکن مالک مکان کا نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے، مگر اس شیریں کے میاں کے پاس تو ہوگا نا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ چھوٹو، وہ اونچا چھوٹو کو پکارتی اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ دوربین آنکھوں سے لگائے وہ موبائل کان پہ رکھے بیٹھی تھی۔ نگین نے اپنا کان اس کے کان سے لگے موبائل سے جوڑ رکھا تھا۔ اب چھوٹو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دوربین سے دیکھتی مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ سامنے والے لان میں وہ کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چھوٹو اس کے سامنے تھر تھر کانپتا کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ ہانی کے کان سے لگے موبائل سے فرحاد کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی کال نگین کے موبائل سے ملی ہوئی تھی جو چھوٹو کی جیب میں چھپا تھا۔ وہ جی، مجھے میرے صاحب نے بھیجا ہے، ہم آپ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے، ہمارا کچھ سامان ادھر رہ گیا تھا جس کے لیے ہمیں مالک مکان سے رابطہ کرنا ہے۔ صاحب سے ان کا نمبر کھو گیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں۔ چھوٹو نے طوطے کی طرح ہانی کا یاد کرایا بیان دہرایا۔ ہانی نے فاتحانہ مسکراہٹ سے نگین کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے منظر کو۔ اچھا۔ فرحاد نے آنکھیں سکوڑ کر چھوٹو کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ چھوٹو کے رہے سہے اور سان جانے لگے۔ نام کا بتانا تو اسکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ کیوں، تمہیں اپنا نام نہیں آتا؟ وہ جی، باجی نے کہا تھا کہ کتے والا جو بھی فضول سوال پوچھے جواب نہیں دینا۔ ہانی نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ فرحاد کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ چھو گئی۔ تمہاری باجی نے اور کیا کیا کہا تھا؟ وہ جی، چھوٹو ذرا شرما گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو میں جس کڑی سے جاؤں
گا وہ اس سے میرا بیاہ کرا دیں گی۔ تمہاری باجی نے کوئی میرج بیورو تو نہیں کھولا ہوا؟ نہ جی، وہ کیوں گیرج کھولیں گی؟ بہت پڑھی لکھی ہیں، وہ لاہور سے آئی ہیں۔ چل ذلیل، اب نام ہی بتا دے۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگائے غصے میں کھول رہی تھی۔ تو جا کر اپنی پڑھی لکھی باجی سے کہو کہ کتے والا پوچھ رہا ہے، میری شفٹ ہونے سے تو ہفتہ پہلے تو اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو یہاں خالی پلاٹ تھا۔ کیا آپ اس میں جھگی لگا کر رہتی تھی؟ جی۔ اس کے سخت ہوتے تیوروں پر چھوٹے الٹے قدموں واپس بھاگا۔ رومیو زور زور سے بھونکنے لگا۔ گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ آئے ذرا اسے، میں بیاہ کراتی ہوں اس کا۔ ہانی نے دوربین ایک طرف رکھی اور آستینیں موڑ لیں۔ اب اس کا سارا غصہ چھوٹو پہ نکلنا تھا۔ جاسوسی کا 5واں سٹیپ۔ وہ دونوں اداسی سے کھڑکی سے لگی نیچے فرحاد کی گیٹ کو دیکھ رہی تھی، جہاں وہ واک کے لیے نکل رہا تھا، جب سنی پیچھے آ کر بولا، کیا؟ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹارگٹ کا تعارف۔ ٹارگٹ جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کیا جائے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل باہر کو بھاگیں، مگر کچھ کہتا سنی ہڑبڑا کر سائڈ پر ہوا۔ وہ دونوں دوڑ کر باہر نکلیں اور اب تیزی سے آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھیں، مگر خاصے فاصلے پہ سے آپا۔ سنی نے تعصب سے بات مکمل کی، مگر وہ عجلت میں سنے بغیر ہی جا چکی تھی۔ فرحاد بھی اپنے گیٹ سے چند قدم کے آگے ہی بڑھا تھا، ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتا مزے سے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہانی گیٹ پہ ایک لمحے کو رکی تھی، پھر دوپٹہ سر پہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ نگین نے فوراً تقلید کی۔ وہ دونوں اب سر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بالکل پیچھے چلنے لگیں۔ وہ زنجیر پکڑے اپنے خوبصورت برطانوی لب و لہجے میں کتے سے باتیں کرتا ان سے چند قدم ہی آگے تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکا۔ ان دونوں کو بھی بریک لگے۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ پیچھے مڑا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر پیچھے پلٹی۔ چند ثانیے وہ ان دونوں لڑکیوں کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا۔ وہ پھر سے دوپٹوں کے گھونگھٹ نکالے اس کے پیچھے ہو لیں۔ چند قدم آگے فرحاد ایک دم رکا اور کتے کی زنجیر کھینچتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کے پیچھے ناک کی سیدھ میں چلی آ رہی تھی بوکھلا گئیں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہیں، سو سر جھکائے آگے بڑھ گئیں۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ یہ رک کیوں گیا ہے؟ پتہ نہیں، ذرا دیکھو تو کیا کر رہا ہے۔ نگین نے گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے واپس سامنے کو ہوا۔ وہ دونوں کتے کھڑے ہیں، ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ پھر اب کیا کریں؟ چلتے ہی رہیں؟ نگین نے شانے اچکا دیے۔ ہانی جھنجھلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ سارے سٹیپ فیل ہو گئے ہیں تمہارے۔ کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے اب تک؟ وہ نیم جان سے کاؤچ پر گری سنی پر برس رہی تھی، جو اطمینان سے کتاب چہرے کے سامنے کیے بیٹھا تھا۔ ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واک۔ اب اس آدھے انگریز کا تو پتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پہ نکل کھڑا ہوتا ہے، مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھی۔ آپا، میں نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تعاقب کیجیے گا۔ خواب میں کہا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا۔ اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے کا؟ کون سی معلومات ملی؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ تعاقب کے دوران ٹارگٹ جس سے بھی ملے یا جو گفتگو کرے اس شخص سے بھی معلومات مل سکتی ہے؟ آہو، مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے۔ اب کیا میں کتے سے اس کی زبان میں بہو بہو شروع کر دیتی؟ بے شک کتے سے گفتگو میں بھی کلیو مل سکتا تھا۔ سنی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ جانے بھی دو، وہ بول رہا تھا انگریزی والی پھوں پھاں انگریزی، جبکہ مجھے تو انگریزی فلموں کی انگریزی بھی پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی خاک آنا تھی۔ وہ تیز پنکھے تلے بے حال سی لیٹی کراہے جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس گھنے میسنے کو شک نہ ہو۔ وہ کالونی کے پورے 3 چکر کاٹ کر آئی تھی۔ مگر ہانی، شام کو بھی تو وہ کہیں جاتا ہے، تب بھی تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کر رہی کوئی پیچھا، مجھے معاف کرو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نگین گھٹنوں کے پر سر رکھے کچھ سوچنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ افطاری کے بعد ذرا معدے کو قرار آیا تو وہ سارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لیے تیار ہوگی۔ آخر کار انہوں نے کالونی کے سرے پہ روکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرحاد یہیں سے گزر کر نکلے گا، اور واقعی چند منٹ کے بعد اس کی گاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔ چلو، اس نے فوراً ایکسیلریٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ آج وہ بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر نگین بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہانی، اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ ڈراؤ تو مت۔ اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا، کہاں پورا ایک آدھی مجرم اور کہاں وہ صرف 2 عدد تنہا معصوم جوان لڑکیاں۔ ہائے اللہ! اسے خود پہ ترس آنے لگا۔ مگر ملک و قوم کے لیے، ہاں نگین، ملک و قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اس نے جوش سے اسٹیئرنگ وہیل کو ہاتھ مارا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ یہ بازی تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے؟ نگین کو شوق لگا۔ ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے۔ اس نے جھنجھلا کر موڑ کاٹا۔ فرحاد کی گاڑی سامنے ہی تھی۔ ارے یہ ہسپتال کیوں آیا ہے؟ ہسپتال کے پارکنگ میں سے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ کیا پتا اس کا وہ باس بیمار ہو، یقیناً کسی غریب کی بددعا لگی ہوگی۔ اب وہ گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ ریسیپشن کے قریب فرحاد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا، پھر چند بٹن دبائے۔ شاید کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس سے پہلے ہی اندر آ گئی۔ اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو ریسیپشن سے پتہ کرنے ضرور آئے گا۔ ہانی اس کا ہاتھ تھامے فرنٹ ڈیسک پہ لے آئی۔
اب وہ ریسیپشن ڈیسک پہ کوہنی رکھے فرحاد کی سمت پشت کیے منتظر تھی کہ کب وہ آئے۔ نگین سامنے ستون کی اوٹ میں نوٹ بک اور پین لیے تیار کھڑی تھی۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا، بے حد پراعتماد اور مغرور انداز میں چلتا۔ وہ سیدھا ریسیپشن ڈیسک کی طرف آیا جہاں ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پشت کر لی تھی۔ ایک تو کم وقت باقا ہینڈسم ہے، اوپر سے تھا بھی دشمن۔ ایکسکیوز می سسٹر، قریب آ کر اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پکارا۔ ایک اتنا ڈیشنگ بندہ آپ کو سسٹر کہہ کر بلائے تو آپ کا دل اپنا نہیں تو اس کا سر دیوار میں دے مارنے کو ضرور چاہے گا۔ جی سر، ریسیپشنسٹ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے اس کو سسٹر کہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی مشکور ہوئی۔ ڈاکٹر نعمان کہاں ہوں گے؟ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قیمتی میسور کن پرفیوم مہک اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ وہ رہے ڈاکٹر نعمان۔ وہ شکریہ کہہ کر کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ نگین ستون کے پیچھے سے نکلی اور وہ ڈیسک سے ہٹی۔ دونوں ساتھ ملی اور پھر ایک ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑیں۔ دفعتاً وہ رکا، آہٹ محسوس کر کے پلٹا۔ وہ بھی بوکھلا کر واپس مڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر چند لمحے ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی سامنے سفید اوور آل پہنے، بازو پہ ڈالے ایک ڈاکٹر آتا نظر آیا۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ ارے یہ عید کا چاند ہوئے فرحاد حسن، کب طلوع ہوئے؟ ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ پہلے کام کی بات پتہ چلی، اس کا پورا نام فرحاد حسن ہے۔ نگین ہانی کے ساتھ ان دونوں کی طرف پشت کیے کھڑی جلدی جلدی نوٹ بک پہ قلم گھسیٹنے لگی۔ بگو مت اور سوری یار، میں پہلے نہیں آ سکا۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ لکھو، ٹارگٹ نے باس کے لیے انکل کا کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے۔ اس نے نگین کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بہتر ہے، آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ اور تم سناؤ، تمہاری پرنسس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری قید میں آئی یا نہیں؟ قید؟ وہ چونکی۔ نگین کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ قید میں تو بس سمجھو وہ آ ہی گئی۔ وہ مبہم سے مسکرایا۔ ہانی کا رواں کانپ رہا تھا۔ سوچ لو کہیں زبردستی پہ زنجیریں توڑوا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اس نے کسی لڑکی کو زنجیروں سے قید کر رکھا ہے؟ وہ شدید صدمے میں گری، ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہماری زنجیریں بڑی مضبوط ہیں، نہیں بھاگے گی، بے فکر رہو۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے دور جا رہے تھے۔ ہانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگین کو۔ یہ لڑکیاں بھی اغوا کرتا ہے؟ ہاں، اور ہم بھی لڑکیاں ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو۔ بھاگو۔ وہ نگین کا ہاتھ کھینچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ باہر لے کر آئی اس کو۔ بس کچھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفتار کروا ہی لیں گے، ہانی جورج سے کہتی نگین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کل قیدی لڑکی کا سن کر آج انہوں نے فرحاد کا واک پہ پورا پیچھا کیا تھا کہ کوئی کامیابی تو نصیب نہیں ہوئی، مگر ان کا جوش ٹھیک نہیں تھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جائے گا جہاں اس نے اس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا ہے۔ اور تب ہم سامنے کڑے لیے بیٹھی خالہ کو دیکھ کر ہانی کی زبان کو بریک لگے۔ خالہ؟ وہ بمشکل مسکرائی۔ کہاں سے آئی ہو؟ لاہور سے۔ آپ بھول گئیں پیاری خالہ؟ اسے مسکرا کر انہیں جھپکی ماری۔ خالہ کے تیور اچھے نہ تھے، اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو۔ وہ کہتے تھے لڑکیوں کو دو سونے کا نوالا، مگر دیکھو کعب ولی نظر سے۔ ان سے دور میں شیر ناپید تھے کیا؟ ان کے دور میں شیر ناپید تھے کیا؟ اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ بکو مت۔ وہ فرماتے تھے لڑکیاں اگر یوں لور پھریں تو مانو کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا؟ وہ تائیداری میں سر ہلاتی ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ خبردار جو مجھے مکھن لگایا، وہیں سامنے ہو جاؤ۔ خالہ؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ پھر نگین نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ تم بھی لمڑی اکیلی کیوں ہو؟ اب میری بات کان کھول کر سنو، میرے پاس فرحاد آیا ہے۔ کون فرحاد؟ اس نے معصومیت سے نگین کو دیکھا۔ ہاں، اب تمہاری یادداشت جواب دے گئی ہے نا؟ خالہ تنزیہ بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کالونی کی لڑکیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل آ رہی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بد تہذیب ہیں۔ جا فرمایا آپ نے۔ آگے سنیے۔ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی 2 لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہاں تو ہوں گی کوئی 2 فضول سی لڑکیاں، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ ہے کہ ہانی بیٹا کہ حیرت انگیز طور پر ان دونوں لڑکیوں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سٹائل و فیشن کاپی کرتی ہیں۔ وہ ان کی طنز پر اترا کر گردن اکڑاتے ہوئے مسکرائی۔ جی بیٹا، مگر اتفاق سے ان کے نام بھی ہانی اور نگین ہے۔ واؤ، کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ بکو مت۔ خالہ کو جلال ہی آ گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبر میں ان کے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کر پرائے بندے کے پیچھے چل دی۔ محلے میں ہماری کوئی عزت ہے، اگر بات پھیل بھی جاتی تو کتنی بدنامی ہوتی، کتنی۔ بے اختیار لبوں سے پھسلا، پھر گڑبڑا کر زبان رکی۔ کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ نگین منہ لٹکائے صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ اس ڈاکو چور دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگائے، اب تو اس کو اندر کروانا ہی پڑے گا۔
وہ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی، مگر اب اماں سے نظر بچا کر ہم اس کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی، اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھی تھیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، وہ پرجوش سے اس کے قریب آئی۔